نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ شاہ اسد حسین، بادشاہ اسد حسین، دی اسد حسین، دی پناہ اسد حسین۔ آسٹریا کے دارالحکومت ویانا کے 11 ڈسٹرکٹ میں امام سجاد اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام محرم الحرام کے سلسلہ میں تیسری مجلس کا اہتمام شام 6 بجے کیا گیا، جس میں جرمنی سے مولانا محمد عباس سیال اور سید فرحان علی نقوی نے مجالس میں خصوصی طور پر بیان فرمایا اور ذاکر اہل بیت چاچا حمید اور سید فہد حسین شاہ اور مقامی ذاکرین نے بھی بیان کیا اور ربائی پیش کی۔ زینب کا نام مصلی پر رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں، زینب کا نام مصلی پر۔ اس سے قبل تیسری مجلس کا آغاز آغا یعقوبی کی تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری مجلس عزا میں سید فرحان علی نقوی نے بیان کرتے ہوئے کہا کہ شہدائے کربلا نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے دین کی بقا کی خاطر اپنی جانوں کی قربانی دی، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ کہا نجف جا رہے ہو نا، جا کر کے اپنے مولا کو یہ کہہ دینا کہ آج تک میں انہیں برا بھلا کہہ رہا ہوں، آج تک انہوں نے میرا بگاڑا ہی کچھ نہیں، آج تک تو میرا انہوں نے کچھ بھی نہیں بگاڑا۔ اب یہ شخص اور اندر سے جلنا شروع ہوا، پہنچتا ہے امام کی بارگاہ میں، عرض ادب کرتا ہے، سلام کرتا ہے، زیارت کر کے اپنے مسافر خانے میں چلا جاتا ہے۔ اب خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ مولا کائنات تشریف لاتے ہیں، سلام کیا، جواب ہوا، مولا کہتے ہیں کہ تم نے اس شخص کے پیغام کو مجھ تک نہیں پہنچایا۔ کہتا ہے مولا میں نہیں چاہتا تھا کہ سوء ادب ہو، بے ادبی ہو، میں نے اس لیے یہ پیغام نہیں پہنچایا۔ صدر امام سجاد اسلامک سینٹر غالب حسین سید نے کہا کہ تمام مومنین و مومنات ماسک پہن کر آتے ہیں تاکہ کورونا وائرس سے محفوظ رہا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم 2020 کا سلسلہ آسٹریا ویانا میں امام سجاد اسلامک سینٹر کے زیر اہتمام جاری و ساری ہے، جس میں مکمل SOPs کے ساتھ مومنین کا انٹری ہوتا ہے سینٹر میں، اور محرم کا مطلب یہ ہے کہ پیغام امام حسین کو ہر جگہ پہنچانا، جس میں امن، پیار اور محبت کا درس ہے۔ مولانا محمد عباس سیال نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کسی ایک مذہب یا فرقہ کی نہیں بلکہ عالم اسلام کے لیے انسانیت کا درس دیتی ہے۔ جو بھی نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے غلام بن کر آئے ہماری آنکھوں پر، اور جو بھی ہمارے نبی کی برابری کرے اس پر بے شمار لعنت اور امامت قیامت تک چلے گی۔ پہلے اللہ پاک کو مانو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانو، پھر اہل بیت کو مانو گے تو مسلمان کہلانے کے لائق ہوگے۔ وہ شیعہ ہی نہیں جو صحابی کو نہ مانے، وہ صحابی نہیں جو شیعہ نہ ہو۔ کیوں شیعہ کا معنی ہے، شیعہ کا معنی آپ کو آتا ہے؟ شیعہ کا معنی جو جس کی پیروی کرے، تو جو رسول کی پیروی کرے وہ رسول کا شیعہ ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا وہ صحابی بھی نہیں جو رسول کا شیعہ نہ ہو۔ کوئی شیعہ کسی صحابی کو برا نہیں کہتا۔ اب میں نے الفاظ سے دیکھنا ہے آپ کہاں تک سنتے ہیں۔ کوئی شیعہ، میرا پیغام پوری دنیا میں پہنچے گا، کوئی شیعہ صحابی کو برا نہیں کہتا، لیکن اتنا بھی یاد رکھو ہم نے اتنی بھی عقل ہے، ہم کسی صحابی کو برا نہیں کہتے لیکن کسی برے کو صحابی بھی نہیں کہتے۔ مجلس میں شریک مومنین نے اپنے اپنے انداز میں واقع کربلا پر روشنی ڈالی۔
میں سب مومنین پاکستانی جو ہمارے ویانا میں رہ رہے ہیں ان سب کی طرف سے، اور میں کہتا ہوں مولا پنجن پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم اس دیار غیر میں رہ کے ہم ذکر حسین کا پرچم اٹھائے ہوئے ہیں، اور ہم مولا سے یہی دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے ملک پاکستان کو قائم و دائم رکھ، ہمارے دشمنوں کو نصب نابود کر۔ اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ایک ضرب ید اللہ ہے اور ایک سجدہ شبیر۔ آج آسٹریا کے شہر ویانا میں محرم الحرام کے سلسلے میں ہم لوگ شیعہ و سنی بھائی مل کے مجلس اور ماتم زنی کا خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو ہم جانے، خودی سے گر کو لٹائے کوئی تو ہم جانے، بشر جہاں میں نبی بھی بنا خدا بھی بنا، حسین بن کر دکھائے کوئی تو ہم جانے۔ ہم یہاں پہ عزادارانہ امام حسین کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آج ان کی بدولت آج ہم سب مسلمان ہیں۔ اگر امام حسین کی اپنی قربانی نہ دیتے تو شاید آج اسلام نہ ہوتا اور آج یہ گلی گلی میں مسجد نہ ہوتی۔ مجلس عزا کے اختتام پر ماتمداری کی گئی اور آخر میں لنگر نیاز حسینی مومنین و مومنات میں تقسیم کیا گیا۔ رپورٹ اکرم باجوہ، جہان نیوز، ویانا، آسٹریا۔